اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 80 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت اہم واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ ہے جس کے ذریعے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے وطن مکہ مکرمہ میں رہ کر دین کی خدمت کرنا، دین پر چلنا اور لوگوں کو دعوت دینا دشوار ہونے لگا اور حالات تنگ ہو گئے، تو پھر آپ کو اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا۔ ہجرت کے معنی ہی آتے ہیں وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے جانا، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ تو آپ کو پیارا وطن مکہ مکرمہ جو آپ کو دل و جان سے زیادہ پیارا تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ انسان کو اپنی جائے ولادت، برتھ پیلیس، پیدائش کی جگہ جان سے پیاری ہوتی ہے، اور پھر مکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، تو وہ وطن چھوڑنا، اللہ کے گھر کا دیدار چھوٹ رہا تھا، ساری چیزیں چھوٹ رہی تھیں، لیکن سب کچھ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیارے صحابہ کرام نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے برداشت کیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ جب حکم آیا کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاؤ، تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اپنا وطن، اپنے زمین جائیداد، مکان، مال متاع سب کچھ چھوڑ کر ایک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین اسلام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے آپ نکل پڑے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی تھی کہ ہجرت، اس وقت کا سفر یعنی ہجرت کرنا اس زمانے میں فرض ہو گیا تھا۔ اسلام اور کفر کے درمیان کی جو ہے پہچان تھی ہجرت۔ جو بھی مسلمان ہوتا اس کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا یہ فرض عین تھا، جیسے نماز پڑھنا فرض تھا، زکوٰۃ دینا فرض تھے، ایسے ہی ہجرت کرنا بھی فرض تھا۔ تو بہرحال جب آپ نکل رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ہدایات دی، بہت سی باتیں آپ کو سکھلائیں، اور ایک دعا جو یہاں پر آ رہی ہے وہ دعا آپ کو سکھلائی گئی کہ جب آپ اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو مکہ سے آپ نکل رہے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوں گے، تو دونوں نکلنے کے اوپر بھی اور داخل ہونے پر بھی آپ ہم سے یہ دعا کر کے جائیے۔ دعا آپ کو بتائی گئی، لیکن قیامت تک کے لیے ہر اہم مسئلے پر یہ دعا سکھائی گئی۔ تو اصل ہجرت کے بارے میں ہی آیت ہے، ورنہ اس کے تفسیرات تو بہت ساری ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6-7 تفسیریں اس کی بیان کی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور تفسیر وہ یہی ہے کہ ہجرت کے بارے میں ہے کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کیا کہنا ہے اور کیا دعا مانگنی ہے، اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ ہجرت کا سفر تھا، اتنا اہم سفر تھا اور خالص دین کا سفر تھا، کوئی دنیا کا مقصد نہیں تھا، کوئی کاروبار، بزنس یا دنیا کا مال اور سامان حاصل کرنا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف جو ہے دین کے لیے آپ نے قربانی دی تھی۔ لیکن اللہ یہ سکھلا رہے ہیں کہ میرے نبی، سفر چاہے دین کا ہو، چاہے عبادت کا ہو، لیکن ہر لمحے،
ہر زندگی کے ہر موڑ پر اور راستے کے ہر کنارے پر آپ ہم سے تعلق قائم کرنے کے محتاج رہو گے. ہم سے تعلق قائم کرنا ہوگا اور ہم سے دعا کرنی ہوگی اور ہم سے مدد مانگنی ہوگی. یہ آپ کو سکھلا کر پوری امت کو تعلیم دینا ہے. آج تو ہم دنیا کے بڑے بڑے مسئلوں میں اللہ سے نہیں مانگتے. دین کے باب میں کیا مانگیں گے؟ نماز پڑھنے آگے بولو تو اللہ کے لیے پڑھنے آ رہا ہے، احسان کرنے آیا ہوں. وہاں تھوڑی مانگیں گے اللہ اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے، وہ تو سوال ہی نہیں ہے. لیکن جہاں ہمارا اپنا مسئلہ ہے اور دنیا کے اہم مسائل، الجھے ہوئے مسائل ہیں، جہاں راستہ نظر نہیں آتا، جب سب طرف ہاتھ پاؤں مار لے گا، ساری کوشش انسان کر لے گا، جب ہر طرف سے معاملہ پھنس گیا، اب کہیں نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اب کہے گا اللہ تو مسئلہ حل کر دے. کاش پہلے اللہ سے مانگ کر جاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. یہاں اللہ کے رسول اللہ کے حکم پر ہجرت کر رہے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، دین کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ساری قربانی دے رہے ہیں. اس میں آپ کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، کوئی آپ کا بینیفٹ یا کوئی آپ کا ذاتی فائدہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے. پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اس طرح دعا مانگو، اس طرح ہماری مدد کو اپنے ساتھ شامل کر کے جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور ہماری مدد تمہارے شامل حال ہوگی تو تمہارا کام سفر آسانی سے جو ہے پورا ہوگا اور کامیاب ہوگا. تو فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، کہ آپ کہو اللہ سے یہ دعا کرو، اے میرے رب ادخلنی مدخل صدقین، مجھ کو مدینہ منورہ میں داخل فرما، اچھی طرح سچائی کے ساتھ داخل ہونا، یعنی اچھی طرح مجھے مدینہ منورہ میں داخلے کی توفیق عطا فرما. اور وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھ کو مکہ مکرمہ سے نکال تو اچھی طرح نکال، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. اور جب مدینہ منورہ میں داخلہ ہو تو وہاں پر بھی اچھی طرح داخلہ ہو، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ وہاں داخلہ بھی ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹری پہلے ہوگی یا پہلے ایگزٹ ہوگا؟ پہلے مکہ سے نکلیں گے یا پہلے مدینہ پہنچ جائیں گے؟ ارے یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ پہلے مکہ سے نکلیں گے، مدینہ 500 کلومیٹر ہے، یہاں سے بامبے جتنا ہے، کوئی پاس میں بازو میں نہیں ہے، تقریباً 500 کلومیٹر ہے مکہ سے مدینہ منورہ. تو آپ ابھی مکہ میں ہیں اور ہجرت کا سفر شروع کر رہے ہیں، اور ساری تفصیلات میں تو میں نہیں جا رہا ہوں، جو آیت سے متعلق باتیں ہیں اتنا ہی بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہجرت کا سفر تو بہت لمبا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، کہ اس سے پہلے آپ کے نعوذ باللہ قتل کرنے کا پلان بنا ہوا ہے، باقاعدہ تیاری کر لی گئی ہے، اور 100 اونٹ انعام میں دیے جانے کا بعد میں وہ اعلان ہوتا ہے، لیکن جو قتل کرے گا تو اس کے اوپر جو انعام کا بھی وعدہ ہے. اور مشرکین گھات لگا کر جو ہے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، یعنی حالات جو ہے وہ بالکل آپ کے خلاف ہیں. ایسے وقت میں ہجرت کا حکم آ رہا ہے کہ آپ اپنا وطن مکہ چھوڑ کر نکل جائیے، اور پورے گھر کو اور پورے راستوں کو مشرکین نے گھیرا ہوا ہے کہ ابھی نکلیں گے ہم ان پر حملہ کریں گے نعوذ باللہ اور قتل کر دیں گے. یہ پلان بنایا ہوا ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین کی آیت ہے، سینے میں ہونی چاہیے. بہت کچھ سینے میں اتارا ہے، اللہ کرے وہ ڈیلیٹ ہو جاوے. قرآن اور اچھی باتیں جو ہے ہمارے سینوں میں اور ہمارے ذہنوں میں ڈاؤن لوڈ ہو جاوے ہمیشہ کے لیے. تو یہ آیت آپ نے پڑھی تھی اس وقت، اور اس سے جو ہے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی حالات ہو جہاں خطرہ ہو، دشمن دیکھ لے گا، کوئی فساد ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا اور
ہمیں وہاں سے نکلنا ہے، بچنا ہے کہ لوگوں کو نظر نہ آوے اور ہم نکل جاویں. ایسے حالات ہو گئے، سفر کر رہے ہیں، کہیں جو ہے جان کا خطرہ ہے. تو فرمایا کہ یہ آیت جو ہے بہت مجرب ہے اور تجربہ اس کا بارہا ہوا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، آڑ بنا دی، اور ہم نے ان کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ کو چھپا دیا، لہذا ان کو اب نظر نہیں آئے گا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وہ دیکھ نہیں پائیں گے. تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے سے ہی آپ جو نکل کر گزر گئے اور انہیں نظر نہیں آیا. اور اس پر بہت سے لوگوں نے عمل کیا اس آیت پر. تو بولے سامنے سے ہم نکل کر جا رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں انہیں نظر آئے کہ نہیں آئے، کچھ کہا ہی نہیں، کچھ کہا ہی نہیں. یعنی بہت سے ایسے واقعات ہیں، لوگ سناتے ہیں اللہ والے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا، فلاں جگہ ہم پھنس گئے تھے، دشمن کے اس میں آ گئے تھے، لیکن ہم نے اس آیت کا ورد کیا تو سامنے سے پڑھ کر نکل گئے اور ان کو نظر بھی نہیں آیا. تو بہرحال تو مکہ سے آپ کو نکلنا ہو رہا ہے، مدینہ منورہ تو پہنچیں گے بعد میں، لیکن قرآن میں کہا جا رہا ہے نبی کہو ربی ادخلنی مدخل صدق کہ اے میرے رب مجھ کو مدینہ میں داخل فرما، اچھی طرح داخل کرنا، اور مجھ کو مکہ سے نکال، اچھی طرح نکالنا. تو داخل ہونا تو بعد میں ہوگا، انٹری تو بعد میں ہوگی، پہلے تو مکہ سے نکلنا ہے. تو بتا دیا کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ کسی کے بولے ایک راجا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، 2 ہنستے تھے، ایک روتا تھا، اور رات میں یوں ہوتا تھا، صبح میں یوں ہوتا تھا، پھر وہ یوں کھاتا تھا، یوں پیتا تھا. یہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوا تو لنگوٹ باندھی جاتی تھی، پھر یوں ہوتا تھا. وہ سب قرآن اس طرح نہیں. جو قرآن انبیاء کے واقعات یا پچھلے قوموں کے واقعات میں سے انہی پہلو کو بیان کرے گا جس سے ہم کو کوئی عبرت، کوئی نصیحت، کوئی فائدہ، کوئی اللہ سے تعلق اور اندر جو ہے ایک نورانیت آتی ہو، جس سے فائدہ ہوتا ہو. انبیاء کے سارے واقعات بھی نہیں. یوسف علیہ السلام کے نام پر پوری سورت ہے، سب سے لمبا قصہ ان کا ہے، پوری سورت نازل اللہ نے فرمائی، تقریباً آدھے پارے سے زیادہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس طرح لوگ جو ہے قصے کہانی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے کان میں ابا نے اذان دی، پھر جو ہے 6 دن کے ہوئے چھٹی کا دودھ چھڑایا گیا، یہ لگایا گیا، یہ ہوا. اس طرح قرآن بیان نہیں کرتا. تو یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. آج جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، جس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے اور دنیاوی اعتبار سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور کسی کی صحبت میں نہیں آ رہا ہے، جو لوگ علماء سے تعلق رکھتے ہیں اور تفسیروں میں اور اس میں آتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو اپنے اعتبار سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. بھائی ہر فن کا اور ہر جو ہے لائن کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. سائنس آپ کو سیکھنا ہے تو اس کے رول کو فالو کرنا پڑے گا، اس کے ماہرین اور جو ایکسپرٹ ہیں ان کی رائے کے مطابق اس کو سیکھنا پڑے گا. ایسی میڈیکل لائن ہے تو وہاں پر بھی جو میڈیکل لائن کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی رہنمائی میں آپ کو سیکھنا پڑے گا. تو آپ جو ہے وہ کورس پورا کر لیں گے، پریکٹیکل بھی سیکھ لیں گے. لیکن قرآن اتنا سستا ہو گیا کہ ہر کوئی جو ہے اپنے اعتبار سے سمجھنا چاہتا ہے. تو کوئی کہنے لگا کہ بولے اس کے اندر فلاں حضرت مریم کیا کیوں موت کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن قصے کہانی کی کتاب ہے کیا؟ بولے ہم نے تو پڑھا، ہم کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن تم بیوقوف ہو. کیوں؟ جتنا قرآن نے بیان کیا ہے اور قرآن کی روشنی میں میرے نبی نے بیان کیا ہے وہ تو پتھر کی لکیر. باقی اس کے علاوہ اسرائیلی روایات ہیں. جو الٹے سیدھے قصے آپ سنیں گے نا، یہاں وہاں کے یوٹیوب پہ چلے جائیے، فیس بک پہ چلے جائیے اور مولانا گوگل صاحب سے کانٹیکٹ کر لیجئے. دنیا بھر کے وہ الٹی سیدھی تفسیروں کے اندر، جو قرآن کی جو تفسیریں ہیں نا واقعات کی، اس کے اندر 95% جو تفسیریں ہیں وہ اسرائیلی روایات، یعنی دشمنوں نے، یہودیوں نے بنا کر قصے پیش کیے ہیں. اب
جو آج کل کا یعنی دنیا کے اعتبار سے تو بڑے ماہر لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، لیکن کسی عالم کی روشنی میں وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، تو اب وہ ان مرچ مسالے والے ان یہودیوں کی روایتوں کو پڑھ کر آتے، کہتے ہیں بولے واقعہ تم کو معلوم نہیں ہے؟ بولے ہاں ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، بھائی غلاظتیں اور گندگیاں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، ہم کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر کتنا واقعہ قرآن نے بیان کیا، قرآن واقعات میں اتنا ہی بیان کرے گا جس سے فائدہ ہے، جس سے ہمیں کچھ عبرت اور نصیحت اور کچھ جو ہے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اب یہاں پر دیکھو ہجرت کا واقعہ ہے، الٹا کر دیا نا، بھائی پہلے نکلیں گے پھر مدینہ منورہ پہنچیں گے، وہاں داخل ہوں گے، تو انٹری کو پہلے بیان کر رہے ہیں، ایگزٹ کو بعد میں، داخل ہونے کو پہلے بیان کر رہے ہیں اور نکلنے کو بعد میں بتایا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، ضرورت پڑے گی قصہ بیان کرے گا قرآن، لیکن ضرورت پڑنے پر کوئی مسئلہ اٹکا ہوگا تو یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مکہ سے نکلنا اصل نہیں ہے، اصل مدینہ منورہ میں انٹری اصل ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مکہ سے نکلنا وہ تو آپ کو بوجھ لگ رہا ہے، وہ تو دل دکھ رہا ہے آپ کا، بار بار میرے نبی جب مکہ سے نکل رہے تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر بار بار مڑ کے دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے مکہ تو مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، تو دین کے لیے چھوڑا ہے آپ نے۔ تو اصل جو ہے یہاں پر مسئلہ واقعہ وہی ہے، لیکن قرآن نے الٹا کر دیا، جو اہم بات ہے اس کو پہلے لے آئے، حالانکہ واقعے میں وہ بعد میں ہے۔ مدینہ منورہ میں انٹری کرنا یہ اصل ہے، مکہ سے نکلنا تو پسند نہیں ہے اللہ کے رسول کو، اس پر تو آپ رو رہے ہیں، لہذا وہ اصل نہیں ہے، اس لیے اس کو بیک لے گئے، پیچھے لے گئے۔ اس سے آپ سمجھ جائیے یعنی کہ واقعات بھی قرآن بیان کرے گا تو اس میں بھی آگے پیچھے کر دے گا، کیوں؟ جو اہم بات ہے اس کو پہلے بیان کرے گا۔ اصل مدینہ منورہ میں داخلہ ہے، کیونکہ جب وہاں آپ داخل ہوئے ہیں تو اسلام کا وہ مرکز بنا ہے، وہ استقبال کیا ہے انصار نے۔ ہاں وہ مسجد جمعہ ہے، اس کے پاس میں جو ہے روڈ کے بیچ میں ہی وہ گیٹ لگا ہوا ہے، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آج سے 1400 سال پہلے جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ اکرام کے ساتھ جب مدینہ میں تشریف لائے تھے، انٹر کر رہے تھے، اس وقت انصار کے بچوں نے اور بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع والے ترانے پڑھ کر آپ کا استقبال کیا تھا، آپ کا ویلکم کیا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں انٹری اصل ہے، کیونکہ اس کے بعد سسٹم بدلا، اس کے بعد حالات بدلے، اس کے بعد اللہ نے مدینہ منورہ کو اسلام کا مرکز بنایا، پھر وہاں سے دین پھیلا ہے۔ تو مکہ سے نکلنا اصل نہیں تھا، وہ تو آپ کو رلا رہا تھا، آپ کے دل پر ایک بوجھ تھا، اس لیے اللہ نے اس کو پیچھے کر دیا۔ تو لیکن کہہ رہے ہیں اے نبی کہہ دو اے میرے رب مجھے اچھی طرح مدینہ میں داخل فرما اور مکہ سے اچھی طرح نکال، یعنی نکلنا بھی آرام کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ ہو، اور مدینہ منورہ میں انٹری بھی کیا ہو، سکون اور امن کے ساتھ ہو۔ یہ دعا سکھلائی، لہذا یہ دعا مختلف چیزوں کے اندر جو ہے مؤثر ہے۔ آدمی کوئی نئی جگہ پہ جا رہا ہے، چاہے وہ دنیا کا کاروبار کرنے کے لیے جا رہا ہو، اپنے وطن سے نکل رہا ہے اور نئی جگہ پہ جا رہا ہے، چاہے سفر اس کا کاروبار کا دنیا کا سفر ہو کہ دین کا سفر ہو۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ دعا سکھلائی گئی۔ اور بہت سی بیماریوں کے لیے بھی اس کو جو ہے مجرب بتایا گیا ہے۔ اب تھوڑا جو ہے کان کھڑے کر لیں تو اچھا رہے گا، بیماریوں کی بات آئی نا تو لوگ اس پر تجربہ کریں گے انشاءاللہ۔ تجربہ کرنا چاہیے لیکن آزمانا نہیں ہے، عمل کرنا ہے۔ تو شوگر کی بیماری کے لیے سب سے مجرب آیت یہی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ دیکھو ہے تو انٹری اور داخل ہونا اور نکلنے کی بات، لیکن اللہ والے غور کرتے ہیں
کہ فلاں بیماری ہے تو اس کے اندر یہ آیت کیسے فٹ آئے گی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر نام کی کتاب لکھی اصول تفسیر کے اوپر، اس کے اندر آخر میں لکھا ہے کہ جو لوگ ماہر ہیں، قرآن و حدیث کا گہرائی والا علم رکھتے ہیں، تو قرآن کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ آئندہ نیکسٹ آیت وہی آ رہی ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ آیت آ جائے گی جس کے اندر یہ بیان آ رہا ہے کہ قرآن کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو جن کو اللہ نے اس طرح کا علم دے رکھا ہے، قرآن کے معنی اور تفسیر کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو وہ غور کر کے وہ نکالتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہاں پر کہا کہ اچھی طرح داخل فرما اور اچھی طرح مجھے نکال۔ تو ڈائبٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ اچھی طرح اگر جو میں نے کھایا ہے تو اس کی انٹری بھی اچھی طرح ہو جاوے، جو بھی ہم نے میٹھا یہ وہ کھایا ہے، اور پیشاب کے راستے سے اچھی طرح جو ہے صفائی بھی اس کی ہو جاوے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہر کوئی نہیں پہنچ پائے گا، اور آپ اس میں بہت زیادہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خالی میں نے سمجھانے کے لیے بول دیا ہے۔ ورنہ جسے ڈاکٹر سے آپ الجھ نہیں سکتے یہ پیلی گولی کیوں ہے، لال گولی کیوں ہے، وہ کہے گا پھر پورا، اگر آپ کہو گے پوری بات مجھے سمجھ میں نہیں، میں کہوں گا پھر 10 سال آگے مدرسے میں داخلہ لو، پڑھو، پھر سمجھ میں آئے گا سب۔ خالی قریب کرنے کے لیے میں نے خالی تھوڑا سا بتایا ہے آپ کو، ورنہ وہ بھی میں پورا سمجھا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے 2 گھنٹے میرے پاس بیٹھنا پڑے گا آپ کو، اور پھر اس کی فیس لوں گا الگ سے۔ آج تو یہی چل رہا ہے نا بھائی، ہر چیز فری کا مل جاتا ہے، گھر کی مرغی ساگ برابر، دال برابر بھی نہیں، دال تو مہنگی ہے، گھر کی مرغی ساگ برابر۔ چلتے چلتے مفتی صاحب اب گاڑی لے کے جا رہے تو بھی رکا رہے، عجیب، یعنی کیا، اور پھر کچھ بول دو تو پھر ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی بندہ گاڑی لے کے جا رہا ہے روڈ پر ہے، وہ مفتی صاحب کوئی اہم مسئلہ ہو تو میں، ہر آدمی آ جائے گا، کوئی اہم مسئلہ ہو، کوئی ایمرجنسی ہو گیا تو اپنے بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ایمرجنسی مسئلہ ہے، چلو بولو وہ آپ سے ملنا تھا، وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، 2 منٹ کا ہے، تو آپ کو معلوم ہے 2 منٹ کا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہی ہے سوال کا جواب 2 منٹ کا ہے تو پھر آپ خود ہی حل کر لو، پوچھ کیوں رہے ہو؟ وہ تو ہم کو معلوم ہے کہ 2 منٹ کا ہے کہ 10 منٹ کا ہے، آدھے گھنٹے کا ہے۔ پھر آدمی کہاں جا رہا ہے، یعنی پیدل جا رہا ہو تو ایک مرتبہ سمجھ میں آتا ہے، گاڑی لے کے جا رہا تو بھی رکا رہے ہیں، یعنی اتنے بیزی ہیں، ہم لوگ فری میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو اس لیے ارادہ ہے اب تو باقاعدہ فیس لگانی چاہیے، کیوں؟ جہاں مال خرچ ہوتا ہے نا وہاں قدر آتی ہے۔ دنیا کے معاملے میں خالی ایک سگنیچر کرتے ہیں تو وہاں 1000 روپے دے دے گا کم سے کم، ہے نا، لیکن علماء کو دے، میں اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں، عام بات کر رہا ہوں، علماء کو دینے کے لیے جو ہے نانی مرتی ہے۔ ابھی ایک نکاح میں تھے، فلاں کو 10,000، جوتا چرائی کے اندر 20,000، اور اس کے اندر اتنے 1000، اور بولے امام صاحب کو بولے وہ 1000 دے دو نا۔ جو ناجائز اور خرافات کی چیزیں ہیں وہاں 20,000 اور 30,000 دے رہے ہیں، اور جس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، یعنی رشتہ ہی نہیں بنے گا، وہاں 1000 روپیہ۔ تو یہ حال ہے۔ خیر، تو یہ آیت جو ہے شوگر کے لیے بھی بہت بہترین ہے، اس کو جو ہے عمل میں لانا چاہیے، اور بہت یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہے۔ بہرحال تو آپ جو ہجرت کر کے جا رہے تھے تو یہ دعا سکھلائی کہ آپ نبی جی آپ کا سفر ہجرت کا ہے، دین کا سفر ہے، لیکن پھر بھی آپ ہم سے دعا کریں گے، ہم سے تعلق کر کے جائیں گے تو آپ کا سفر آسان ہوگا۔ تو یا اللہ داخلہ بھی اچھی طرح فرما اور نکلنا بھی اچھی طرح جو ہے ہمارا فرما، اور وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے کوئی غلبہ اور قوت اور نصیرہ اور مدد، یعنی یہ کہ میرے ساتھ دینی سفر ہے لیکن پھر بھی اللہ کی مدد اور غلبے کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا۔ دین کے لیے آپ جا رہے تھے نا، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دعا کیجئے وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ میرے لیے اپنے پاس سے یعنی غلبہ اور مدد بھی مجھے عطا فرما، یعنی تیری مدد اور تیرا غلبہ نہیں ہوگا، تیری طرف سے طاقت اور قوت نہیں ملے گی تو میرا کوئی کام نہیں بن سکتا۔ بہرحال تو یہ مجرب ہے، اور اس کی اور بھی تفسیریں ہیں کہ کہا کہ دعا کرو جب بھی کوئی نیک کام شروع کرو، اور گناہ کا کام ہو اس سے بچنا ہو، نیک کام کرنا ہو تو ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کہ اللہ مجھے اس نیک کام میں اچھی طرح داخل فرما
اور اس سے اچھی طرح فارغ ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اس برے کام سے اچھی طرح بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے دور رہنے کی مجھے اچھی طرح توفیق عطا فرما۔ تو ہر اچھے برے کام کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا ہے، یعنی یہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے علم لے کر آتے تھے۔ تو نماز کے بارے میں بھی ہے کہ بھئی نماز میں شامل ہونے لگو تو یہ دعا پڑھ لو، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کہ اللہ میں نماز میں داخل ہو رہا ہوں تو اچھی طرح مجھے اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اچھی طرح اس سے فارغ ہونے کی بھی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ تو یہ یعنی نماز کے لیے بھی ہے کہ یہ نیت کر لو جب بھی آؤ، یعنی یہ اس آیت کو یاد کر لینا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو مجرب بتایا گیا۔ انشاءاللہ اور باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ آگے جو ہے انشاءاللہ ہجرت کے بعد فتح مکہ کا تھوڑا سا واقعہ، تھوڑی سی جھلک آ رہی ہے، واقعہ تو پورا نہیں آ رہا ہے لیکن تھوڑی سی جھلک آ رہی ہے کہ جب آپ دوبارہ جب مکہ آئے ہیں، یہ دعا مانگی نا کہ اچھی طرح نکلنے کی توفیق دے اور اچھی طرح مدینہ میں داخلے کی توفیق دے، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے کہا کہ نبی جی آج تو آپ روتے ہوئے اور دل ناخواستہ آپ جا رہے ہیں، غمگین ہو کر جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آپ کو نکلنا گوارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ہمارے حکم پر اور دین کے لیے نکل کر جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا آپ شان کے ساتھ داخل ہوں گے، ہم آپ کو جو ہے واپس لائیں گے، لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو لوٹا کر رہیں گے، دوبارہ مکہ میں آپ کی انٹری ہوگی۔ تو یہ ہو کر رہے گا کیونکہ آپ نے دعا مانگی نا کہ اچھی طرح نکلنے کی توفیق دے امن و سکون کے ساتھ، تو اچھی طرح نکلنے میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دوبارہ آپ پھر انٹری کریں گے۔ دوبارہ جس طرح ابھی بہت زیادہ غمگین ہو کر ایک دم بالکل دنیاوی اعتبار سے خالی ہاتھ، کوئی سپورٹر نہیں، کوئی جو ہے ہیلپ کرنے والا نہیں، کوئی معاون نہیں، اکیلے ایک صدیق اکبر ساتھ میں ہیں، اس طرح آپ وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، آئندہ دسوں ہزار کا لشکر ہوگا، ایک شان ہوگی، مکے کا ایک ایک چپا چپا، ایک ایک کونا کونا اسلام کے زیر سائے آ چکا ہوگا، ہر گھر میں اسلام پہنچ چکا ہوگا، اور اس شان کے ساتھ آپ داخل ہوں گے جسے ایک فاتح کامیاب بادشاہ جب کسی ملک کو فتح کر لیتا ہے تو کس شان کے ساتھ اس کا جلوس نکلتا ہے اور وہ داخل ہوتا ہے، تو اس سے بھی اعلیٰ شان کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کو جو ہے مکہ میں آپ کی انٹری کروائیں گے، داخلہ کروائیں گے۔ تو یہ دعا مانگنے کی برکت سے ہوا، اس لیے جب بھی ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو یہ دعا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، نماز ہے یا کوئی بھی کہیں سفر کر رہے ہیں، دنیا کا کاروبار کا حلال یا دین کا سفر کر رہے ہیں، تو ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، تو انشاءاللہ وہاں جانا، سفر کرنا، انٹری کرنا بھی آسان اچھا ہو جائے گا، اور وہاں سے نکلنا بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور جس کام کے لیے ہم گئے ہیں بیچ کا جو پیریڈ ہے 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینہ سال جو ہم نے پرائے یعنی دیش میں ہم نے جو وقت گزارا ہے اور جس کام کے لیے ہم گئے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر کامیابی بھی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔